علم غیب تھا تو حضرت عائشہ کو ہار گم ہوا، رسول اللہ نے کیوں نہ کہا کہ ہار وہاں پڑا ہے اٹھا لو؟ رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا مجھے تنگ کرنے جیسا ہے، مجھے تنگ کرنا اللہ کو ایذا دینے جیسا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا تو پھر رسول اللہ نے صحابہ کو تنگ کیوں کیا؟ اس سوال میں دو سوال ہیں، یہ ایک سوال نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ علم غیب تھا تو حضرت عائشہ کا جب ہار گم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ ہار یہاں پڑا ہوا ہے وہاں سے اٹھا لو؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ بات کرنا اصل میں ہمارے عقیدہ سے لا علمی کی دلیل ہے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ بہت اچھی بات لکھی ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر، یہ دیوبند کے اندر یہ مفتی بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کہنے سے تو نبوت کی نفی ہو جاتی ہے۔ کس طرح میں بات کو ذرا واضح کرتا ہوں۔ وہی غیب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، وہی یقیناً غیب ہے۔ جبریل غیب ہیں کہ نہیں؟ بے شک غیب ہے۔ یقیناً غیب ہیں۔ تو اگر کہا جائے نبی کریم علیہ السلام بالکل ہی غیب نہیں جانتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ جبریل کو جانتے تھے نہ وہ وحی کو جانتے تھے۔ تو جو جبریل کو نہیں جانتا وحی کو نہیں جانتا وہ نبی کیسے ہوگا؟ تو نبوت کی نفی ہوتی ہے نا۔ تو بیٹا یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب نہیں، بس اتنا مانو کہ علم غیب تھا۔ لفظ علم نہیں بولنا، تمہاری مرضی، اور لفظ بول لو، کوئی خبر غیب کہہ لو، اطلاع علی الغیب کہہ لو، انباء الغیب کہہ لو، اظہار علی الغیب کہہ لو، جو دل چاہتا ہے کہہ لو، لیکن یہ مانو کہ سرکار پوشیدہ چیزوں کو جانتے تھے۔ اب دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا ہر غیب کی چیز کو جانتے تھے؟ اس میں علماء اہل سنت کا اپنا اختلاف ہے۔ اتنا تو یقینی ہے جو بندہ یہی نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بالکل نہیں تھا، جو یہ کہتا ہے تو بالکل بے ایمان ہو گیا نا۔ لیکن جو کہے کہ ہاں نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم تو تھا لیکن سارا نہیں تھا، بس اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے بتا دیا تو اس نے حق کہا ہے، اتنا ہی ہے جتنا بتا دیا، اس سے زیادہ کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن اب آگے اختلاف ہے کہ کیا خمس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیا تھا کہ نہیں؟ قیامت کا علم بھی نبی کریم علیہ السلام کو دیا تھا کہ نہیں؟ اس میں علماء اہل سنت کا اپنا اختلاف ہے۔ کئی علماء اس طرف گئے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم بھی سرکار کو نہیں دیا گیا تھا۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں قیامت کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ ہم ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتے، بھائی ٹھیک ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ ہمارا تو اپنا ایک مزاج ہے کہ کسی چیز کے 2 پہلو، اور ایک پہلو ہو شان والا اور دوسرا پہلو وہ ہو جس میں اتنی شان نہ ہو۔ ہم دلائل خواہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں تو ہم شان والا پہلو مراد لیتے ہیں۔ چونکہ کسی چیز کا علم ہونا شان ہے، ہم وہ شان والا پہلو مراد لیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلائل کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل بڑے ہیں، لیکن یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ رہا یہ کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، تو یہ ہار جب گم ہوا تھا تو کیا اس وقت قرآن پورا نازل ہو چکا تھا؟ نہیں، یہ تو 6 ہجری کی بات ہے، اور قرآن تو مکمل ہوتا ہے سن 11 ہجری میں۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دیا تھا، تو نزول قرآن کی تکمیل کے بعد کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلے نہیں۔ تو یہ ہار پہلے گم ہوا تھا، اس لیے ہم پر اعتراض بھی کوئی نہیں بنتا۔ اب دوسری بات آئیے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز کہاں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو تلاش کرواتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصود ہوتا ہے وہ اس تلاشی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے،
13واں پارہ ہے۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس 11 بھائی پہنچ گئے تو ایک بھائی بنیامین الگ سے ملے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تیرا بھائی ہوں، یوسف میرا ہی نام ہے۔ اس نے کہا، بنیامین نے کہا، بھائی جان میں نے اب یہاں سے واپس نہیں جانا۔ فرمایا میں تجھے کیسے رکھوں، کیسے رکھوں؟ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے خود یوسف کو ترکیب بتائی تھی۔ وہ کیا اللہ نے ترکیب بتائی تھی؟ اب اعتراض کرنا ہے تو اللہ پر کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے وہ شاہی پیالہ جس سے غلہ بھی ناپتے تھے اور پانی وانی بھی پیتے تھے، وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کے بورے کے اندر رکھ دیے۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، فرمایا اب تم جاؤ۔ قافلہ وہاں سے نکلا تو آپ نے فرمایا میرا پیالہ بھائی، پیالہ۔ تو جو چیف سلیو تھا وہ کہنا وہ بیڑا اگر کہ یہ جو قافلہ آیا نا کنان سے یہی اٹھا کر لے گیا، قیمتی پیالہ تھا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تو پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، وہ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اسے لے آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ اور ہے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضمانتی ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، وہ بولے اللہ کی قسم ہے تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو، کیا سزا ہے بولو۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، وہ کہیں گے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے گا، ہمارے ہاں تو یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی لی۔ شکر ہے یہ سوال کرنے والے اس وقت وہاں نہیں تھے، مگر نہ یہ کہہ دیتے یوسف تلاشی لے رہے ہیں نا تو ان کو نہیں پتا میرا پیالہ کدھر ہے، نکال کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ پتا چلا یوسف کو پتا نہیں، شکر ہے یہ ٹولہ اس وقت نہیں تھا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں سے اس کو نکال لیا۔ کذالک کدنا لی یوسف، یہ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر سکھائی تھی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، تو قرآن پاک یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بعض اوقات بندے کو علم ہوتا ہے لیکن کسی مصلحت کے تحت وہ تلاشی کرواتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے غزوہ بنی مصطلق، اس کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو نبی کریم علیہ السلام سفر میں ساتھ لے گئے۔ اب وہاں ڈیرا لگایا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب وہاں سے چلنے کا ارادہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا میرا تو ہار گم ہو گیا، ہار نہیں مل رہا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا صحابہ چلو تلاش کرو۔ اب صحابہ تلاش کرنے لگ گئے ہار، تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا۔
اب بعض صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ یہاں تو پانی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، اگر یہیں رہے نماز کا وقت آ گیا تو وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو بعض صحابہ بڑے لال پیلے ہوئے. کچھ نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا، ابو بکر ذرا بیٹی کو سمجھاؤ نا، چیزیں سنبھال کے رکھتی نہیں اور مصیبت ہمیں پڑی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کا سر انور گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، سرہانہ بنایا ہوا تھا اپنی گود کو. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ کو گوبی ماری. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے درد تو ہوا لیکن میں اس لیے ہلی نہیں کہیں میرے آقا کی نیند میں فرق نہ آ جائے. تھوڑی دیر بعد سرکار مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے جا کے کہا، صحابہ ابھی ابھی جبریل آیا تھا اور یہ آیت لے کے آ گیا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اچھلے اور کہنے لگے، ابو بکر یہ تیرے خاندان کی برکت نہیں ہے، آج نہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوتا اور نہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے تیمم والی نعمت ملتی. میرے بیٹے شان والا پہلو بھی مراد لے لیا کرو. یہ نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو، ایک مناظرہ تھا کسی کا کسی کے ساتھ علم غیب پری، تو سنی مولوی صاحب کہنے لگے یار اتنی راتیں ہو گئی ہیں، سویا میں بھی نہیں اور سویا یہ بھی نہیں، میں بس قرآن دیکھتا رہا، حدیث دیکھتا رہا، کہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام کے علم مبارک کی کوئی نئی شان مل جائے، اور سویا یہ بھی نہیں. یہ اس لیے نہیں سویا کہ کہیں سے مجھے ایسی چیز مل جائے جہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی لا علمی ظاہر ہوتی ہو. اب پوچھ لو اس سے راتیں میری اچھی گزر رہی ہیں یا راتیں اس کی اچھی گزر رہی ہیں؟ میں سرکار کی شانیں ڈھونڈ رہا ہوں. میرے بیٹے آپ خود سوچ لو ہمارا کام کیا ہے، ہم سرکار کی عظمتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن تو ایک وسیع سمندر ہے نا جس کا ہمارے سامنے تو کنارہ کوئی نہیں، ہمیں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا. ڈھونڈتے رہتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے ہمارے آقا کی کوئی اور شان مل جائے، صحابہ کی کوئی اور شان مل جائے، اہل بیت اطہار کی کوئی اور شان مل جائے. اور جو مخالفین ہیں وہ بھی ذرا سوچیں وہ کیا تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب سوچ لیجئے ہماری عمر اچھی گزر رہی ہے یا ان کی عمر اچھی گزر رہی ہے. کیا بات. اور دوسرا یہ جو کہا گیا کہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا مجھے تنگ کرنے جیسا ہے. بھئی مجھے اس حدیث کا علم نہیں کہ یہ کہاں ہے، اگر ہو تو مجھے بھی بتا دیجیے.